بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ 10ویں دانے پر انگلی رکھتے ہی نصیب کا بند تالا کھل جائے گا، مقتر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ اللہ والوں، محرم الحرام کا مہینہ بھی حرمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس مہینے کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ سال کا آخری مہینہ بھی قربانی کا اور سال کا پہلا مہینہ بھی قربانی کا ہے۔ ذی الحج کے مہینے میں ہم لوگ مینڈے کی، دمبے کی، گائے کی قربانیاں کرتے ہیں، لیکن ماہ محرم الحرام کے مہینے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی گردنوں کے نذرانے پیش کر کے اپنے نانا کے دین کی حفاظت فرمائی۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں اور اپنی تمام بہنوں بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا، اس سوال کا جواب کامنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے لازمی دینا ہے۔ وظیفہ کریں یا نہ کریں یہ آپ کی مرضی، لیکن میرے اس سوال کا جواب لازمی دیجئے گا۔ سن 60 ہجری 60 ہجری کی بات کر رہا ہوں، سن 60 ہجری کے اندر پوری دنیا سے مسلمان حج کے لیے کعبۃ اللہ شریف جا رہے تھے، اور تنہا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دین کو بچانے کے لیے کربلا جا رہے تھے۔ تو کیا پوری دنیا سے جو مسلمان حج کے لیے گئے ان کا حج قبول ہوا؟ صرف یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے، اور آپ لوگوں سے میں التماس کروں گا، گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اپنی قیمتی رائے سے مجھے ضرور آگاہی دیجیے گا۔ تو اللہ والوں، عمل کی طرف چلتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے کون سا وظیفہ، کون سا عمل کرنا ہے۔ ماہ محرم الحرام کے روزوں کی بھی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ روزے کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ رمضان کے بعد افضل ترین روزہ 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشور کے دن کا روزہ ہے۔ اللہ والوں، اس مہینے کی بڑی فضیلت اور برکت ہے۔ اللہ والوں، ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے اگر کوئی بندہ رب کریم سے اپنے پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، کیونکہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا ایک نیا آغاز ہو سکے، آپ کی زندگی کا ایک ایسا آغاز ہو سکے کہ اللہ والوں، آپ لوگ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ہی مانگے اور رب ہی آپ کو عطا کرے، آپ لوگ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، تو پھر اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ کے رب سے دعا کیجئے گا، میرے رب العالمین پورے سال مجھے اپنا محتاج رکھنا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہیں رکھنا۔ اللہ والوں، ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، جو سوال میں نے آپ سے پوچھا تھا اس کا جواب بالخصوص آپ لوگ لازمی کامنٹ سیکشن میں دیجئے گا کہ سن 60 ہجری کے اندر جو نواسے حسین تھے، وہ جو نبی پاک کے نواسے تھے، جو اپنے گھر والوں کو لے کر دین کو بچانے کے لیے آپ مدینہ پاک سے تشریف لے گئے، مدینہ میں آپ کو اتنا ستایا گیا کہ آپ مدینہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر آپ چلے گئے، تو پھر اس کا جواب مجھے لازمی آپ لوگوں نے دینا ہے اور دل پہ ہاتھ رکھ کے دینا ہے، کیونکہ میں کوئی مفتی یا پھر آپ سے وہ فتویٰ گیری والی بات نہیں کر رہا، صرف ایک رائے پوچھ رہا ہوں کہ ایک مسلمان کی رائے اس معاملے میں کیسی ہونی چاہیے، کیونکہ آج بھی اگر ہم دیکھا جائے تو 37 لاکھ بندوں نے حج ادا کرا ہے، اور فلسطین کے کیا معاملات ہیں آپ لوگ سب جانتے ہیں۔ میں تو یہ خبر سن کر حیران تھا کہ پاکستان نے حملہ کر دیا ایران پر، اور اتنا خطرناک حملہ کرا ہے، ایران پہ نہیں، سوری، اسرائیل پہ حملہ کرا ہے، اور اتنا خطرناک حملہ کرا ہے کہ اسرائیل کی چیخیں نکال دی۔ اللہ رب العالمین اسی طریقے سے ان کو مزید بدلہ اپنے مسلمان بھائیوں کی خون کی لینے کی توفیق عطا فرمائے، سب لوگ آمین بولیں۔ اب اللہ والوں، آج کا وظیفہ کتنا خاص ہے، کیونکہ جو یوم عاشور آئے گا، جو ماہ محرم الحرام میں ایک دن ہے یوم عاشورہ کا، یوم عاشورہ کی دن کی بڑی فضیلت ہے۔ اس دن حضرت امام حسین کی شہادت بھی ہوئی تھی، اس دن موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ فرعونیوں سے آپ کو نجات بھی ملی تھی، اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی سے بھی بازیاب ہو گئے تھے، آپ کو حفاظت کے ساتھ مچھلی نے اگل دیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اسی دن قبول ہوئی تھی۔ اس طریقے سے بے شمار کے جو ہے معجزات اور جو مواقع ہیں، واقعات ہیں، وہ یوم عاشور کے دن آتے ہیں۔ اسی طریقے سے قومی بنی اسرائیل جو ہے وہ اس دن کا روزہ رکھتی ہے۔
اور نبی پاک نے فرمایا کہ ہم لوگ بھی روزہ رکھیں گے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پر زیادہ حق ہمارا ہے، لیکن ہم 2 دن کا رکھیں گے۔ ہم 2 دن کا یوں رکھیں گے تاکہ مشابہت نہ ہو۔ تو اس لیے آپ تمام لوگوں سے کہوں گا کہ 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ لازمی رکھیں، یا 10 اور 11 کا رکھیں۔ 2 روزے آپ لوگوں نے لازمی رکھنے ہیں۔ اب اللہ والوں، آپ نے آج تسبیح کے 10 دانوں پر کون سا عمل کرنا ہے، کون سا خاص وظیفہ کرنا ہے، یہ آپ لوگ دھیان سے سماعت کریں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات پوری ہوئیں گی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، جو کئی سالوں سے وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، تو ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد صرف تسبیح کے 10 دانوں پر، صرف تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج صرف تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھنے سے مل جائے گا۔ آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ یہ وظیفہ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے پڑھ لیں، بیماریوں سے شفا کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں، آپ لوگ ہر چیز کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ شفا کلی کے لیے پڑھا جا سکتا ہے، شوگر جیسی لا علاج بیماری سے شفا کے لیے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے اور اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی ضرور کروانی ہے۔ اور آپ لوگوں نے اپنے دوستوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے والدین سے لازمی معافی مانگنی ہے کہ جو سال ہے یہ آپ کے تمام گناہوں کو معاف ہو جائے۔ اللہ والوں، کوشش کریں، تیاری کریں، شرم کرنے کی ضرورت نہیں، سب سے معافی مانگے۔ اللہ رب العالمین سب سے بڑھ کر معافی مانگنے، وہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ تسبیح کے صرف 10 دانوں پر پڑھا جائے گا، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں تو دکان پر پڑھ لیں، آپ دفتر میں ہیں دفتر میں پڑھ لیں، حتیٰ کہ سفر میں ہیں چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ تمام حضرات کو مکمل اجازت عام ہے۔ اللہ والوں، محرم الحرام کا مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے، رب کریم سے نیکیاں اور خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے، اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ پڑھتے دوران 10 ایسی حاجات جو آپ کو ناممکن لگتی ہیں، جس کو انسانی عقل کہتی کہ یہ کام کبھی بھی ہو نہیں سکتا، تو ماہ محرم الحرام کا چاند دیکھ کر آپ لوگ، یا دیکھنے سے پہلے بھی، اس وظیفے کو صرف بتائے گئے طریقے سے تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھیں گے۔ صرف تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ العزیز میرا اللہ پاک آپ پر رحم و کرم جاری فرما دے گا۔ تو اللہ والوں، آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آج ماہ محرم الحرام کا جو ہے وہ چاند نظر آنے سے پہلے کی دعا کر لیتے ہیں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اللہ والوں۔ اسی لیے میں اپنی ہر ویڈیو میں دعا لازمی کرتا ہوں، اور آپ لوگوں سے میں کہتا ہوں، گزارش کرتا ہوں مؤدبانہ طور پہ کہ آپ لوگ دعاؤں میں شرکت کرا کریں اور زیادہ سے زیادہ آمین بولنے کی کثرت کریں۔ جتنا زیادہ آپ دعاؤں میں شرکت کریں گے، جتنا زیادہ آپ اللہ پاک سے مانگیں گے، اللہ رب العالمین کسی سے پھر آپ کو محتاج نہیں بنائے گا، اللہ پاک اپنا محتاج بنا کے رکھے گا۔ اور جو اللہ کے سوا سب سے مانگتے ہیں نا، جو اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ سب سے مانگتے ہیں، لیکن جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سربا سجود رہتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو ہی اپنا محتاج بناتا ہے۔ تو لہٰذا آئے خاص دعا کر لیتے ہیں، پھر آپ لوگوں نے پھر عمل کی طرف چلیں گے، انشاءاللہ وظیفہ آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ تو آئے پہلے دعا کر لیتے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے ماہ محرم الحرام کے مبارک چاند کا مہینہ، اس مہینے کی بابرکت روحانیت گھڑیوں کا واسطہ میرے مولا، تو نے فرعونیوں سے جو ہے وہ نجات عطا فرمائی اس مہینے کے اندر۔ اس کے اندر یوم عاشور جو آتا ہے میرے مولا، ہم سب مسلمانوں کو بھی ایک کر دے، ہم کو نیک کر دے، ہمیں ان فتنے بازوں سے بچا لے۔
دجالی نظام کا جو ہم حصہ بنتے چلے جا رہے ہیں، میرے مولا اپنی پناہ میں نے لے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ روزانہ کی بنیاد پر مسلمان بچیوں کو جو ہے وہ ریپ ہو رہا ہے، میرے مولا بلاತ್ಕಾರ ہو رہا ہے، پتنی کتنی بری بری خبریں نیوزیں مل رہی ہیں، میرے مولا تو ہم پہ رحم کر دے، ہم پر کرم کر دے۔ بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، میرے مولا تو مسبب الاسباب ہے، تو میرے مولا مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ تجھ سے ہم گزارش کرتے ہیں ایسے فتنہ انگیز جو عناصر ہیں، بے شک ان میں کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں یا پھر ہندو ہیں، کوئی بھی سب کو نیست و نابود کر دے، میرے مولا ظالموں کو کیفر و کردار تک پہنچا دے، منافقین کا خاتمہ فرما دے، میرے مولا پھر دوبارہ سے ہمیں اپنا نظام عطا کر دے۔ میرے مولا تیرے نظام کی ہمیں ضرورت ہے، تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے، میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا، میرے مولا ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جاتا ہے، میرے مولا اپنے سوا ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا، یا رب ذوالجلال حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص جو میرے بہن بھائی اس دعا کے اندر شامل ہیں، میرے مولا اس دعا میں آمین کہہ رہے ہیں، تیرے آگے جھولی پھیلا کر عاجزی انکساری کے ساتھ میرے مولا بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کی دل کی تمام جائز حاجات، ہر نیک تمنا ان کی دل کی پوری کر دے، میرے مولا ان کی تمام بیماریاں، جو ان کی پریشانیاں ہیں ان کو دور کر دے، ان کے معاملات میں آسانی کر دے، ان کے گھر میں رحمت کے فرشتوں کو نازل و نزول فرما دے، ان کے گھر میں سے بیماریوں کو اٹھا لے، میرے مولا اگر کوئی میری بہن رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے، بہترین رشتے عطا فرما، بہترین صالح رشتے عطا فرما، میرے مولا اگر کوئی میرا بھائی نشے کی لت میں لگ گیا ہے، اس لت سے بچا لے، اس کو ان نشوں سے بچا لے، میرے مولا جو بے روزگار میرا بھائی ہے اس کو صاحب روزگار بنا دے، بہترین روزگار اپنا کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص میرے وہ بہن بھائی جو اپنا کاروبار کر رہے ہیں، ان کے کاروبار میں خوب ترقی، عروج، برکتیں عطا فرما، ان کی نظر بد کاٹ دے، ان کے جو حاسدین ان کو حسد کرتے ہیں، میرے مولا ان کو نیک ہدایت عطا فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنا خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، ان کی بیماریاں ختم کر دے، ان کے گھر میں سے جھگڑوں کو ختم کر دے، ان کی گھریلو ناچاکی کو ختم کر دے، ان کے رزق کو بڑھا دے، بے شمار کا رزق بڑھا دے، اتنا بڑھا دے، ان کے دسترخوانوں کو اتنی نعمتوں سے سجا دے کہ میرے مولا وہ دوسروں کو کھلانے والے بن جائیں، میرے مولا جو مانگا مقدر فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگی عطا فرما، تجھے واسطہ تیرے پیارے حبیب کا ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ بالخصوص ننھے 6 مہینے کے علی اصغر کا واسطہ دیتا ہوں، میرے مولا اس ننھے بچے کا واسطہ دیتا ہوں جو شہید ہو گئے تھے واقعہ کربلا میں، اس بچے کا واسطہ ہم سب کی دعا کو قبول کر لے۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اسرائیل کو تباہ اور برباد فرما دے، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اللہ والوں یہ آج کا عمل بہت خاص ہے، یہ ماہ محرم الحرام کے چاند نظر آنے سے پہلے اگر 1 منٹ کا بھی وقت مل جائے تو اللہ والوں یقین کریں کافی ہے آپ لوگوں کے لیے۔ 1 منٹ کا بھی اگر وقت مل گیا نا تو آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں، اس عمل کو کریں، یقین کریں دن دگنی اور رات چگنی ترقیاں برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ یہ اتنا خاص عمل ہے، اتنا خاص وظیفہ ہے، محرم الحرام کے چاند کو دیکھنے سے پہلے اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین رحم کر دے گا۔ اب آپ لوگ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھیں اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و زر کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں پریشانیاں آتی ہیں چلی جاتی ہیں،
لیکن آپ لوگوں نے ان پریشانیوں سے سیکھا کیا؟ یہ بات اہم ہے۔ تو لہٰذا رب کی عبادت، رب کی معرفت، بعض وقت بیماری اور پریشانیاں جو آتی ہیں نا، وہ اللہ والوں آپ کو اللہ پاک سے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، عمل کو کس طریقے سے کیا جائے گا، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ محرم الحرام کا چاند سال میں صرف ایک بار ہی دکھتا ہے، تو لہٰذا آپ لوگوں نے اس عمل کو کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ سب سے پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو پڑھنی ہے۔ اللہ والوں یہ سورت ہر بندے کو زبانی ہی یاد ہوتی ہے، کیونکہ یہ سورت قرآن پاک کی ایک تو سب سے چھوٹی سورت ہے اور سب سے لاڈلی بھی ہے۔ اس سورت کے پڑھنے کے فائدے بہت زیادہ ہیں، کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ ہر بندے کو یہ زبانی یاد ہوتی ہے، اور سورہ کوثر یہ ایک ایسی مشکل عشاء سورت ہے، یہ سورت ایک ایسی نایاب اور بابرکت ہے کہ یہ یقین کریں آپ کی گرہ کھولتی ہے، آپ کی بندشوں کو کھولتی ہے اور آپ کے اوپر جتنی پریشانیاں ہیں ان کو ختم کرتی ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت پریشانی میں تھے، جب آپ کے شہزادے کا انتقال رضا الہی سے ہو گیا تھا، اس وقت کفار آپ کو ابتر کہہ رہے تھے، آپ کا دل دکھا رہے تھے، تو اللہ رب العالمین نے اس سورت کو نازل کر کے بتا دیا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کری، تو آپ اللہ رب العالمین کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، اور آپ کا جو دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ تو لہٰذا اس بات کا بتا دیا، محرومیت کا بتا دیا کہ جو بھی اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب سے بغض رکھے گا وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اس سورت کو پڑھنا ہے۔ جب نبی پاک کی پریشانی دور کرنے کے لیے اس سورت کو اللہ پاک نے نازل کرا تو یہ ہمارے لیے بھی اسی طریقے سے کام کرے گی، یعنی ہم پر جب مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو یہ سورت ہمارے لیے بھی شفا بن کر ابھرے گی اور ہمارے لیے آسانیاں لے کر آئے گی۔ تو آپ نے کس طریقے سے پڑھنی ہے سورہ کوثر کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے اب آپ لوگوں نے اللہ والوں سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو پہلے نمبر پہ پڑھا جائے گا، صرف 11 بار پڑھا جائے گا، صرف 11 بار آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ جب سورہ کوثر کو آپ لوگ 11 بار پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پھر دوسرے نمبر پہ آپ نے اللہ پاک کے دو بہت ہی خاص یہ صفاتی نام ہیں، اور یہ نام بھی یا وہاب اور یا رزاق کو، یا وہابو اور یا رزاقو ہیں، یعنی یا وہابو اے بہت زیادہ دینے والے، یا رزاقو اے روزی دینے والے۔ جب کوئی بندہ اللہ رب العالمین کو یا وہابو اور یا رزاقو سے پکارتا ہے، جب کوئی بندہ اللہ رب العالمین کو یا وہاب اور یا رزاق سے پکارتا ہے کہ اے بہت زیادہ دینے والے، اے ہم پہ رحم و کرم جاری کرنے والے، تو اللہ والوں یقین کریں اللہ پاک آسمان سے رزق کو زمین پر اتار دیتا ہے، اور 300 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایک دروازہ اگر رزق کا کھل جائے تو پوری زندگی کے لیے وہ ایک دروازہ ہی کافی ہوتا ہے۔ تو اللہ والوں سوچے جب رزق کے اتنے سارے دروازے کھلیں گے تو اللہ رب العالمین آپ پر کتنی رحمت کا سایہ فرمائے گا۔ تو آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یا وہابو اور یا رزاقو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کریں۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا وہابو یا رزاقو کو صرف اور صرف 100 بار 100 ٹائمز یا وہابو یا رزاقو پڑھا جائے گا۔ 100 ٹائمز یا وہابو یا رزاقو جب آپ لوگ پڑھ لیں اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟
اللہ والوں، محرم الحرام کا مہینہ بہت خاص مہینہ ہے، یہ مہینہ قربانی والا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اہل بیت کا مہینہ ہے۔ یوں تو سارا سال یہ اہل بیت کا ہے، لیکن یہ مہینہ تھوڑا زیادہ کیونکہ غم زدہ ہے، تکلیف دینے والا مہینہ ہے، تو اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے لازمی اس عمل کے ذریعے اپنے آپ کو، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ استغفار کرنا ہے۔ استغفار بہت طریقے سے کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی استغفار ہے، یا پھر آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں، یہ بھی استغفار ہے۔ اللہم اجرنی من النار پڑھ لیں، یہ بھی استغفار ہے۔ استغفر اللہ پڑھ لیں، یہ بھی استغفار ہے۔ یعنی کچھ بھی پڑھ لیں، لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، کیونکہ یہ استغفار اتنا افضل اس لیے ہے کہ اس کے معنی ہیں کہ نہ نیکی کرنے کی ہمت ہے اور نہ ہی ہم پہ گناہ کرنے کی، گناہ سے بچنے کی طاقت، لیکن اللہ پاک کی توفیق سے۔ تو اللہ والوں، اس کے اندر رب کی توفیق، رب کی طاقت، اور اس کو پڑھنے سے شیطان بھی دور بھاگ جاتا ہے۔ تو لہٰذا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے، اور صرف 70 بار پڑھیں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی 70 بار استغفار پڑھا کرتے تھے۔ تو لہٰذا 70 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے، یا پھر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، اور 70 بار پڑھنے کے بعد پھر اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ آج کا آخری عمل کون سا ہے اللہ والوں؟ یہ لوح قرآنی ہے، یعنی صرف یہ 3 لفظ ہیں لوح قرآنی کے، الف لام میم۔ الف لام میم، اللہ والوں، الف لام میم بہت زیادہ طاقتور ترین یہ لوح قرآنی ہے۔ الف لام میم، صرف یہ 3 لفظ الف لام میم، الف لام میم، اس کے معنی اللہ رب العالمین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ہمیں جو کچھ بتانا تھا اللہ کے حبیب نے سب کچھ بتا دیا، اور جو چیز چھپائی وہ ہمارے حق میں بہتر ہی ہوگی۔ تو لہٰذا بہتر ہی ہوگی والی بات کو سمجھتے ہوئے آخر میں الف لام میم کو پڑھیں گے، اور صرف 11 بار پڑھیں گے۔ الف لام میم 1 بار ہو گیا، الف لام میم 2 بار ہو گیا، الف لام میم 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الف لام میم پڑھنا ہے، اور صرف جو ہے وہ 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، اس عمل کو آپ لوگ ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے لازمی پڑھیے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ سوال کا جواب کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔